سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. ہوتے ہیں. اچھا حضرت، آگے بڑھنے سے پہلے ابھیشیک کمار، اگر تو پھر وہی گھسا پٹا سوال کرنا ہے تو خود لیب ہو جاؤ، نہیں تو آج بین ماروں گا. جی حضرت آپ آگے بڑھیں. کون سا سوال ہوگا؟ جی بھائی مسٹر ایکس، کیا حال چال ہے؟ جی مفتی صاحب کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. بہت دنوں بعد آئے آپ واپس. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. جی میرا صاحب معراج کو لے کے سوال ہے کہ جو قریب اتنے سال بعد ہوا تھا، ہجرت کے 1-2 سال بعد میں نے پڑھا ہے کہ معراج کا واقعہ ہوا تھا، لیکن جو اس میں پروفیٹ محمد صاحب نے آ کے جب لوگوں کو بتایا تو پہلے تو لوگوں نے بلیو نہیں کیا، لیکن حضرت ابو بکر نے یہ کہا آپ کہ نے کہا ہجرت کے 1-2 سال بعد ہوا تھا معراج کا واقعہ؟ جی مجھے جہاں ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا. نہیں، تو وہی میں ہجرت سے کئی سال پہلے 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہے، اور عام الحزن یعنی جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، ابو طالب کا انتقال ہوا، حضرت ابو طالب کا، اسی طریقے سے طائف کا واقعہ ہوا، یہ غالباً سن 8 بعثت یعنی بعثت کا 8واں سال ہے. تو اس کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے، یعنی ہجرت سے سمجھ لیں کہ 3-4 سال کے اندر پہلے نہ کے بعد، یعنی کہ جب آپ کی عمر لگ بھگ 48 اور 49 ایئرس کی رہی ہوگی. ہاں بالکل ایسا ہی. جی تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے بلیو نہیں کیا، لیکن حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر پروفیٹ محمد صاحب ایسا کہہ رہے ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں بیت المقدس ہو کے آیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں ماسک ہے. لیکن ایک آرٹیکل میں نے یہ پڑھا تھا کہ جو وہاں کی ماسک ہے بیت المقدس کی، وہ 70 سی میں قریب پوری نشٹ کر دی گئی تھی، اور پروفیٹ محمد کی ڈیتھ کے بعد، پروفیٹ محمد صاحب کی ڈیتھ کے بعد قریب 60-70 سال بعد وہ پھر سے بنائی گئی. حضرت وہ ابو کون بکر سی؟ کے تعلق سے جو آپ نے بات کہی ہے وہ غلط جی کہی ہے. حضرت ابو بکر نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ میں وہاں ہو کر آیا ہوں اس لیے میں تصدیق کرتا ہوں، یہ نہیں کہا تھا انہوں نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر تو یہ بات صحیح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر جانے کا دعویٰ کیا ہے، ابھی تک حضرت ابو بکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لوگوں نے آ کر بتایا کہ دیکھو تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیت المقدس گئے، آسمانوں کا سفر کیا ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر واقعی یہ بات ایسی ہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ معراج پر گئے ہیں، بیت المقدس گئے ہیں، تو میں تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ ہم ان کی ان باتوں پر بھی تصدیق کرتے ہیں جو ان سے کہیں زیادہ بڑی ہیں. اللہ کا ہونا، روز جزا کا ہونا، یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونا، جنت اور جہنم، یہ چیزیں زیادہ عجیب ہیں چاہے جائے کہ ایک آدمی بیت المقدس سفر کر لے ایک رات میں. تو ہم بڑی باتوں پر تصدیق کرتے ہیں، تو چھوٹی بات پر تصدیق کرنے کا تو کوئی مطلب، کوئی نہ کرنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اس لیے حضرت ابو بکر کا لقب ہی صدیق ہے. یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ گئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس لیے ہو کر آیا، اس لیے کہ میں نے مسجد دیکھی ہے. ہاں وہاں پر مسجد کے آثار تھے، اگرچہ ایسی مسجد نہیں تھی. مسجد تو وہاں تھی، مسجد کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کرنے کی جگہ. تو مسجد کے آثار وہاں تھے، کھنڈرات تھے. بالکل پرفیکٹ مسجد نہیں ہوگی جیسے آج بنی ہوئی ہے، بلکہ اگر آپ آج کی مسجد دیکھیں، جس مسجد کو آپ بیت المقدس سمجھتے ہیں، جو گولڈن جس کا گنبد ہے، وہ بیت المقدس نہیں ہے. نہیں وہ تو میں جانتا ہوں. اس کے برابر میں ایک مسجد ہے، اس کے جو انڈر گراؤنڈ، وہ جو انڈر گراؤنڈ حصہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا ہے. اس کا جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ پوری عمارت موجود تھی. اوکے تو مطلب یہ بات غلط لکھی تھی اس آرٹیکل میں کہ جو حضرت ابو بکر ہے وہ وہاں پہلے گئے تھے. نہیں گئے، ان کا جانا ایک الگ بات ہے، بالکل گئے ہوں گے، چونکہ تجارت کے سفر پر یہ سب لوگ جایا کرتے تھے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس علاقے کا، شام کے علاقے کا سفر کیا ہے نبوت سے پہلے. ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ اتنی ڈیٹیل سے ایک مثلا آپ آج سے 15 سال پہلے کسی جگہ گئے، دلی کی جامع مسجد، لال قلعہ پہنچ گئے، تو اب یہ تو آپ پوچھیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں کہ بھائی وہ جو جانور کے باندھنے کا جو کھوٹا ہے وہ دائیں دیوار پہ لگا ہوا تھا کہ بائیں دیوار پر. اتنی ڈیٹیل آپ کو 15 سال پہلے کی یاد رہ جائے گی؟ ممکن نہیں ہے کہ آدمی اتنی ڈیٹیل کو ذہن میں بھی رکھے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے علاقے میں ضرور گئے ہیں، ابو بکر صدیق بھی گئے ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن جو سوالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے سفر کا دعویٰ کرنے کے بعد ہوئے تو وہ اتنے مائنر سوال تھے کہ فلاں دیوار کا کلر کیسا تھا، اونٹ باندھنے کا کھوٹا کہاں لگا ہوا تھا، اس طرح کے سوال تھے۔ اوکے، اسی کے تعلق سے ایک اور سوال ہے مفتی صاحب، کہ جب وہاں پہ پہلی بار اللہ نے 50 پریئرز کا ذکر کیا جی اور بعد میں وہ گھٹتے گھٹتے 5 ہو گئیں، تو کیا اللہ کو یہ پہلے سے پتا نہیں تھا کہ کتنی کرنی چاہیے، کتنی اپروپریٹ ہوں؟ اور جب وہ جا رہے تھے تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو جس نبی سے ملے تھے وہاں پہ کہ اتنی بھی کافی نہیں ہوگی، 5 سے بھی کم کروانی چاہیے، لیکن وہ واپس آ گئے، تو کیا اللہ کو اپروپریٹ پتا نہیں تھا کہ کتنی کرنی چاہیے، بار بار کیوں ہوا؟ یہ جو پورا واقعہ ہے، اور یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہر مرتبہ جا کر ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں کہ جی 5 کم کر دیں، 45 ہو گئی، پھر جا رہے ہیں کہ جی 5 کم کر دیں، 40 ہو گئی، یوں ہوتے ہوتے 5 پر آ گئے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے، لیکن دراصل یہ جو کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے جو ایک میٹا فزیکل ورلڈ میں ہوتا ہے، وہ ایک نظام کے تحت ہوتا ہے جس کو ہم تکوینی نظام بولتے ہیں۔ تکوینی نظام اس نظام سے ذرا مختلف ہوتا ہے جو بظاہر ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کے ماتحت مانتے ہیں کہ آپ آگ جلائیں گے تو آگ جل جائے گی، یہ کاز اینڈ ایفیکٹ ہے، یہ تکوینی نظام نہیں ہے۔ تکوینی نظام ایک الگ نظام ہے جس کو ہم میٹا فزیکل ورلڈ میں اپلائی کرتے ہیں، وہ خدا کا بنایا ہوا وہ بھی نظام ہے، یہ بھی نظام ہے، لیکن وہ عام لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا۔ اب وہ کیا نظام ہے؟ اس امت کو یہ بتانا تھا کہ تمہارے اوپر یوں تو 50 نمازوں کو دن رات میں فرض کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے 50 نمازوں کو فرض نہ کر 5 نمازوں کو فرض کیا، ثواب 5 کا 50 ہی رکھا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی تبدیلی کر دی، 5 نماز کا ثواب ایسا ہی ہے جیسے کہ تم نے 50 نمازیں پڑھی ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دن اور رات کی رکعتیں ملائیں، یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک رکعت کو، اگر آپ تھوڑا سا ہماری ٹریڈیشن سے واقف ہوں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، تو نماز میں عام طور سے جیسے 2 رکعت ہیں فجر میں، تو 2 رکعت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی 2 حصے ہیں نماز کے، تو ایک حصے کو 1 رکعت کہا جائے گا، دوسرے حصے کو دوسری رکعت کہا جائے گا۔ تو اگر آپ دن اور رات کی 24 گھنٹے میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے آگے سنتیں پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، اگر آپ ہر رکعت کو کاؤنٹ کریں گے تو وہ 50 پہنچ جاتی ہیں۔ آج بھی مسلمان اگر پوری نماز پڑھے سنت اور نفل کے ساتھ تو وہ 50 ہی رکعت پڑھ رہا ہے۔ تو یہ جو ڈسکاؤنٹ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے، یہ اس لیے لگ رہا ہے تاکہ آج ہمیں پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں دیں 5 نمازیں، ثواب دے رہا ہے وہ 50 نمازوں کا، اور ہم جو 50 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، یہ 50 رکعتیں فرض نہیں پڑھ رہے ہیں، کچھ رکعتیں ہم والنٹری پڑھ رہے ہیں، فرض رکعتیں ہم کم پڑھتے ہیں۔ فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ فجر میں 2 ہیں، ظہر میں 4 ہیں، 6 ہو گئیں، عصر میں 4 ہیں، یہ 10 ہو گئیں، مغرب میں 3 ہیں، 13 ہو گئیں، عشاء میں 4 ہیں، یہ 17 ہو گئیں۔ تو 17 رکعتیں فرض ہیں، باقی جو اس کے علاوہ ہیں وہ ساری کی ساری والنٹری رکعت ہیں۔ تو اس احساس کو اس امت کو بتانے کے لیے یہ پورا واقعہ ہوا ہے۔ جی مفتی صاحب، I got my answer. Thank you. All right, thank you. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت